رپورٹس دی جا رہی ہیں, 12 ڈاکٹرز کی رپورٹس دی جا رہی ہیں, جو انٹیلیجنس رپورٹس دی جا رہی ہیں. پرائم منسٹر بھی آپ کے کہہ رہے ہیں, وہ تو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں, میرے پاس جو خبریں ہیں, تو سب جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اس ریاست کا. نواز شریف صاحب کی آج کی جو تصویریں جاری ہوئی وہ ہم نے نہیں بنائی, نہ وہ فوٹو شاپ ہے, وہ تصویریں چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے. سر ہم بنانا ریپبلک ہے, یہ پاکستان ریاست بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں پر سب کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک کے کام چلا جائے گا. مجھے جسٹس کھوسا کے وہ الفاظ یاد آ گئے ہیں جو انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھے تھے کہ گاڈ فادر وہ ہوتا ہے جو تمام اداروں کو بے بس کر دیتا ہے, اس کے سامنے ادارے بے بس, اس کے سامنے حکومتیں بے بس, اور وہ ایسی سچویشن کو پیدا کرتا ہے, ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ سارے سوچتے سمجھتے بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بن گیا, میڈیکل بورڈ جو ہے اس کی رپورٹس آ رہی ہیں, ڈاکٹر اسپتال میں یہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے 2 دن اور ان کو جانے باہر نہ دیا تو ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات, گاڈ فادر ناول میں نے پڑھا ہے, فلم بھی دیکھی ہے, لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہو, بیوروکریسی ہو, ہر ادارہ وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی میں آفر کروں گا کہ وہ ریفیوز ہی نہیں کر سکتے. یہ میں مانتا ہوں گاڈ فادر والی بات, مگر سر ہم ایک ریاست ہے پاکستان کی, یہاں کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا, مجھے ایک بات نہیں چل رہا ہے. سامع صاحب مجھے ایک بات بتائیں, فلم ہے سر, آپ کیسی بات کرتے ہیں, 12 ڈاکٹر سارے جھوٹے ہیں, ایک ڈاکٹر آ کے نہیں آپ کو بتا سکتا کہ جناب یہ سب جعلی ہو رہا ہے. پوری قوم سے سوال ہے, میرا پوری قوم سے سوال ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے پاکستان میں, اور وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں اور منسٹر بھی ہیں. 12 بورڈ ہے, 12 ڈاکٹرز کا بورڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مر سکتے ہیں, ان کو اگر باہر فوری نہ بھیجا گیا یہ مر جائیں گے, اور جج صاحب کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اب جج صاحبان جو ہیں, چیف جسٹس صاحبان جو ہیں, انہوں نے تو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پہ یقین کرنا ہے جو ڈاکٹرز آ کے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ انہوں نے اس کو بیل دے دی, وہ بجائے شری میڈیکل کمپلیکس کے جانے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے پھر ایک نئی سٹوری بنائی جاتی ہے کہ جناب جب ICL سے نام نکالنا ہے تو وہ جناب اب گئے وہ گئے. آپ کی رائٹ پوری کرنے کے لیے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, وہاں پہ انہوں نے بیڈ شیڈ رکھ لیا ہے اپنے پارک کے فلیٹس میں, وہاں سے بھی ایک تصویر جاری ہے. کون سا بیڈ ہوگا سر, وہاں ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں پہ بیڈ کی تصویر بھی نہیں دیکھیں گے. کا بیڈ ہے کھل صاحب, آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, سمجھدار ہے. یہ بیڈ جو تھا نا یہاں کے لیے تھا, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تھا. فوٹو شاپ تصویر بنا کے گھر سے بھی اس کو ہسپتال ظاہر کر دیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس عوام کا کیا ہوگا, یہ جو ٹماٹروں کی قیمت کے نیچے پس گئی ہے عوام, بے روزگاری, مہنگائی, غربت, اس کا کیا ہوگا, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اعلان آج سامنے آیا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب ایسی نہیں, میں وہاں گیا تھا اسلام آباد اور میں خام خواہ اٹھ کر نہیں آ گیا, میں ایک بڑا سیاستدان ہوں اور ایسی نہیں میں آیا. اور انہوں نے کہا جی یہ گنے جا چکے ہیں دن, بس یہ بالکل گرنے والی ہے دیوار. مگر اس کے بعد اب اکرم درانی صاحب جو چیف فائنانسر بھی تھے دھرنے کے, فائنانس جنہوں نے کیا ان میں بھی وہ شامل تھے اور بھی, تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ رہبر کمیٹی کے کہنے پر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سڑکیں ہم نے بند کرنا اب ختم کر دینا ہے, اور لاک ڈاؤن بھی ختم, ورنہ وہ کہہ رہے تھے لاہور پر بھی الغار ہوگی, اس کو ہم بند کر دیں گے شہر کو. تو کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات پہنچی تھیں کہ نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے فضل الرحمان صاحب کو, اور اکرم درانی صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نیب میں وہ کیس ہے. اب پتہ نہیں اس وجہ سے ڈرے ہیں یا کیا وجہ ہوئی ہے. سوال میرا یہ ہے, ایک تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا, مختصر بتائیے گا. اب اس کے بعد نواز شریف صاحب چلے گئے, مولانا صاحب کا دھرنا اور اس کے بعد دھرنیاں BC سب ختم, XYZ ہو گیا. اب حکومت توجہ دے گی, عمران خان صاحب کی توجہ ہوگی. یہ جو لوگ مہنگائی غربت میں پریشان ہیں, اس کے بعد اب ان پر توجہ دی جائے گی ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے. ایک تو اسامہ صاحب کل میں نے بتایا تھا, اس سے پہلے بھی, کہ میں کیا پلان B بکواس پلان ہے, وہ تو آپ نے دیکھ لیا جو اس کا انجام ہوا. دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو ایک پھر بڑک لگائی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیوار گرنے والی ہے, وہ بس فیصلہ ہو گیا اور وہ بالکل جو ہے ہم ان کو ہٹا دیں گے, حکومت جا رہی ہے. ایک پرسیپشن انہوں نے دیا تھا, کل آپ نے دیکھا, کل بھی DGI SPR کا یہ بلکہ پرسوں کی غالباً شاید کل ہی تھا, انہوں نے کہا کہ حکومت, اور کل تھا کہ حکومت اور جو فوج ہے وہ ایک پیج پہ ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے میں یہ بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب کی جو ISI سے میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.